بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات کے دروس چل رہے تھے جو ہمارے معاشرے میں بدعات ہیں۔ موت، وفات اور قبروں کے متعلق بدعات کا تذکرہ ہو چکا۔ آج آگے اس سلسلے کو چلائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں قرآن پاک کے متعلق بھی 3 بدعات پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو بدعت ہے، تقریبات کی افتتاح میں قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ فی نفسہ ہی قرآن کریم کی تلاوت ایصال ثواب کے لیے یا خیر و برکت کے لیے بلا شبہ بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر آج کل لوگوں نے ایک رسم بنا لیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اجتماع کا اہتمام اور اسے ضروری سمجھنا، اور اس طرح دعوت وغیرہ کا التزام کرنا، یا کسی بھی پروگرام کے شروع میں وہ کہہ دینا کہ بھائی قرآن کی تلاوت اس میں کی جائے، اور اس کو مسنون سمجھنا، یہ کچھ بھی، تو یہ امور بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے جائز نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے احسن الفتاوی جلد 1 صفحہ 362 ملاحظہ فرمائیے۔ دوسری قرآن کریم کے متعلق جو ہمارے پاس ایک بدعت ہے، وہ یہ ہے کہ تراویح میں ختم قرآن پر مٹھائی کا التزام کیا جاتا ہے۔ تراویح میں ختم قرآن پر مٹھائی کی تقسیم کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے۔ اسے باعث ثواب سمجھ کر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، اور اسے باعث ثواب سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ یہ لازم ہے، جائز نہیں۔ اس کو ہمیشہ کرنا اور کسی حال میں اس کو نہ چھوڑنا، لوگوں سے بہر صورت چندہ وصول کرنا اس کے لیے، چاہے وہ دلی طور پر اس کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں، ناجائز ہے۔ اگر اسے ہمیشہ نہ کیا جائے اور لوگ خوشی سے دیتے ہیں تو بھی اس میں مروجہ رسم کی تائید ہوتی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ مزید تفصیل کے لیے احسن الفتاوی جلد 1 صفحہ 377 اور امداد الفتاوی جلد 5 صفحہ 279 کا مطالعہ کیا جائے۔ تیسری جو قرآن کریم کے متعلق ہمارے معاشرے میں بدعت پائی جاتی ہے، وہ ہے قرآن کریم کے ختم کے لیے اجتماع کرنا۔ عموماً یہ اجتماع کیا ہوتا ہے کہ خواتین کا قرآن خوانی کے لیے اجتماع ہوتا ہے، خواتین جمع ہوتی ہیں یا خواتین ایک دوسرے کو دیتی ہیں کہ قرآن خوانی کریں۔ ایصال ثواب کے لیے یا کسی جائز مقصد کے لیے انفرادی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب اور مستحسن معاملہ ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ثابت نہیں ہے۔ خصوصاً عورت کا اس مقصد کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا اور کسی خاص جگہ جمع ہونا اور بھی قبیح رسم ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ کے مسائل کا حل جلد 1 صفحہ 159 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد شادی بیاہ کے متعلق ہمارے ہاں چند رسوم ہیں، تو ان میں سے چند بیان کریں گے، چند پھر انشاءاللہ اگلے موقع پر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے، محرم میں لوگ شادی بیاہ کو ممنوع سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ محرم میں شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات کو ناجائز سمجھتے ہیں یا ممنوع سمجھتے ہیں اور اس کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ایسی چیز نہیں کہ صرف اس دن یا اسی ماہ کا ہو، بلکہ وہ ہر مسلمان کو ہر وقت ہوتا ہے، لیکن غم کا دن منانا شریعت میں جائز نہیں۔ نیز حدیث میں آتا ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی اور کی موت پر سوگ منانا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں، لہٰذا 10 محرم یا محرم کے دیگر ایام میں شادی بیاہ کرنا جائز ہے۔ مزید تفصیل کے لیے امداد المفتیین جلد 2 صفحہ 156 ملاحظہ فرمائیں۔ دوسری بدعت ہے شادی میں صحرا باندھنا۔ شادی میں دلہا کے سر پر صحرا باندھنے کی رسم ہندوؤں سے لی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہندوانہ شکل و صورت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا شادی میں
صحرا باندھنے سے اجتناب کیا جائے۔ مزید تفصیل کفایت المفتی جلد 4 صفحہ 49 اور خیر الفتاوی جلد 1 صفحہ 567 پر ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ ایسی قبیح رسمیں ہماری شادیوں میں جو بالکل 100% ہندوؤں سے آئی ہیں، ان میں سے چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شادی میں جو مہندی کی رسم ہے، صحرا باندھنے کی رسم ہے، جوتا چھپانے کی رسم ہے، دودھ پلانے کی رسم ہے، یہ تمام کے تمام ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ شادی جیسی مبارک اور مسنون خوشی کو ان جیسی ہندوانہ رسوم سے آلودہ کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ شادی کو سنت کے مطابق انتہائی سادگی سے انجام دینا ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے اور اس کو سادگی سے ہی انجام دینا چاہیے۔ البتہ اگر شادی کے موقع پر اپنے طور پر عورتیں مہندی لگائیں دلہن کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کے لیے گھر سے نکلنا اور اجتماع کے طور پر جانا وہاں پر اور اس میں جو ہے یہ ڈول وغیرہ بجانا اور عورتوں کا بے پردہ نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ کے مسائل کا حل جلد 1 صفحہ 165 ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، شادی کے بعد ایک رسم ہے کہ پہلا رمضان عورت میکے میں گزارتی ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی جو ہے ثبوت نہیں ہے، شریعت کی طرف سے آزادی ہے، لڑکی شوہر کی مرضی سے چاہے تو میکے میں رمضان گزارے، یہ شوہر کے گھر میں۔ شریعت کی دی ہوئی آزادی کو اپنی طرف سے ختم کرنا، لڑکی اور اس کے شوہر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس رسم پر مجبور کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ کے مسائل کا حل جلد 1 صفحہ 165۔ منگنی یا شادی کے موقع پر مٹھائی اور کپڑوں کا لین دین۔ دلہا کی طرف سے دلہن والوں کو کپڑے اور مٹھائی، دلہن والوں کی طرف سے دلہا کو کپڑے اور مٹھائی۔ عموماً ایسے موقع پر مٹھائی اور کپڑے کو دینا لازم سمجھا جاتا ہے، نہ کرنے والے کو ملامت کی جاتی ہے، اور ملامت کے خوف سے غریب آدمی قرض لے کر یا ناجائز طریقوں سے کما کر ان رسموں کو پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ چیزیں قرض سمجھ کر دی اور لی جاتی ہیں، پھر دوسرے موقع پر واپس کرنا ضروری بھی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس قسم کی رسموں سے احتراز لازم ہے۔ البتہ اگر اپنی خوشی سے کوئی مٹھائی دے دیتا ہے یا کپڑا دیتا ہے اور سامنے والوں کی جانب سے یہ چیز لازم نہ ہو اور حسب استطاعت اس کو کوئی رسم کے طور پر مجبور نہ کیا جائے کہ آپ اتنا کریں اور اتنا دیں، اور بغیر خوشی سے ایسا کیا جائے اور مجبور ہوئے بغیر خوشی سے اس طرح کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ کے مسائل کا حل جلد 1 صفحہ 166 ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے غموں کو اور ہماری خوشیوں کو سنت کے مطابق رکھنے کی اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔